مدارس امن کی پہچان امامت کی علامت ہے، مدارس امن کی پہچان امامت کی علامت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ اس ٹائم پہ میں موجود ہوں قیوم آباد سی ایریا کے گلی میں، اور ہمارے پاس یہاں پر جو مدرسہ بنا ہوا ہے عمر بن خطاب کے نام سے، اور ہمارے یہاں پر جو استاذی ہے قاری عمر سعید صاحب، اور ان کے شاگرد جو ہے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے قاری عثمان صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے ماشاءاللہ اس مدرسے کا جو کام تھا جس کو آپ نے شروعات کی ہے، تو کس طریقے سے آپ نے یہاں پر اس مدرسے کو شروعات کے طور پر پیش ہمارے قیوم آباد کے علاقے کے لیے کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم ملتے ہیں قاری عثمان صاحب سے۔ السلام علیکم عثمان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عثمان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ عثمان بھائی، جو آپ نے ماشاءاللہ ہمارا جو قیوم آباد سی ایریا میں جو مدرسہ ہے اس ٹائم پہ، تو آپ نے جو کس طریقے سے آپ کے ذہن میں آیا کہ اس کام کو لے کر آگے چلنا ہے، اور جو آپ نے بتایا کہ کیا نام ہے یہ قاری عمر سعید صاحب نے کہ جو آپ شاگرد بھی ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں مدرسے میں آپ کے پاس جو تعداد ہے بچوں کی اور حفظ کی، ناظرے کی، وہ ساری ایک ڈیٹیل سے آپ ہمارے دیکھنے والے کو بتائیں کہ کیا کیا آپ کو شروعات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد کس طریقے سے آپ نے اس کو چلایا، اور مزید آپ کو کیا کیا چیزیں مشکلات جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس ادارے کا افتتاح جو ہے 5 جون 2021 کو کیا گیا تھا۔ تو اس وقت چونکہ جگہ ہماری 40 گز کی تھی اور 2 کمروں پر یہ پلاٹ مشتمل تھا، تو اس وقت ایک ہمارے جو قاری صاحب ہیں، جس وقت ادارے کے اونر بھی ہیں، انہوں نے اس کا افتتاح کیا 2 طلباء سے۔ تو اب 3 سالوں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 200 کے قریب طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بات اس لیے گردش کرتی رہی کہ اتنا بڑا علاقہ ہے قیوم آباد کا، جہاں کے 4 سیکٹروں پر جو یہ پورا علاقہ مشتمل ہے، تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسا ادارہ بھی ہو جہاں پر معیاری تعلیم ہو اور بچوں کو ایسی تعلیم دلوائی جائے تاکہ وہ بچے ہر حرف کو لے کر قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں۔ اور اس ادارے کو آگے لے کر چلنا، وہ بھی ہمارے جو اونر ہیں، میرے جو استاد محترم ہیں، اس ادارے کے محتمم بھی ہیں، حضرت قاری عمر سعید صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے ہمارا لمحہ لمحہ ہماری تربیت کی، اور اللہ کے فضل سے اس وقت یہاں پر 7 اساتذہ اور 200 کے قریب طلباء و طالبات زیر تعلیم۔ تو اچھا عثمان بھی، تو جس میں آپ بتائیں گے تو حفظ کی کلاس بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ جی، شعبہ حفظ بھی ہے اور شعبہ ناظرہ اور قاعدہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی شعبہ امتحان و جائزہ ہے، اور اس کے علاوہ شعبہ خطابت کورسز بھی یہاں کروائے جاتے ہیں، اور شعبہ لہجات قرآنیہ، جس میں عرب کے مشہور لہجوں میں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ تو عثمان بھی، جو آپ کے پاس جو بچے جو پڑھ رہے ہیں حفظ کے، وہ کتنے ہیں، اور جو ناظرہ کے آپ کے پاس جو بچے ہیں تو وہ بھی کتنے ہیں؟ اس وقت جو حفظ کے ہمارے طلباء ہیں تقریباً 50 یا 55 کے قریب ہوں گے، اور شعبہ ناظرہ اور قاعدہ میں جو بچے اور بچیاں ہیں تقریباً 150 کے قریب۔ 150 کے قریب ہے۔ اچھا عثمان بھی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جب اس مدرسے کا جو شروع میں نام رکھا تھا، تو وہ آپ لوگوں کے ذہن میں کس طرح آیا کہ آپ لوگ اس دینی کام کو کس طریقے سے آگے پہنچانے کی بات کریں؟ جی عطا اللہ بھائی، ایک بہت مشکل سوال بھی ہے، کیونکہ نام تو بہت سارے ایسے ہیں جنہیں رکھ کر ادارے کا افتتاح کیا جائے، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم نے سوچا کہ اس ادارے کا ایسا نام ہو تاکہ وہ قریب آنے والے جو آج کل دین دشمن لوگ ہیں، وہ نام ہی سے جو ہے وہ ہیبت زدہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی، بڑوں سے مشورہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نام ہمارے ذہن میں ڈالا، اس سے انشاءاللہ ہم نے ادارے کا افتتاح کیا۔ تو اس میں آپ نے جب شروعات میں جب اس کام کو آگے، دینی کام کو آگے لے کے چلنے کا سوچا، تو اس میں آپ کے پاس شروع میں کتنے طلبہ آنا شروع ہوئے تھے؟ شروع میں تو ہمارے پاس فی الحال 3 طلباء تھے جب افتتاح ہوا تھا۔ ان میں ہمارے ایک استاد ہیں یہاں پر قاری انور شاہ صاحب حفظہ اللہ، ان کے ایک بیٹے تھے جنہوں نے وہاں پر ہمارے پاس ہی وفاق کا امتحان ہم نے دوسرے ادارے سے دلوایا،
پھر رفتہ رفتہ اللہ کی فضل سے تعداد بڑھتی گئی تو ہم نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے رابطہ کیا اور ادارے کو وہاں سے الحاق کروا دیا۔ تو مطلب آپ کا جو عمر بن خطاب کا جو مدرسہ ہے وہ اس ٹائم پہ کراچی بنوریا ٹاؤن کا جو مدرسہ ہے یا وہاں سے وہ رجسٹر ہوا ہے؟ جی بالکل، بنوری ٹاؤن کے جو ہمارے یہاں کے ضلع کے مسئول ہیں وفاق المدارس کی طرف سے قاری زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے توسط سے ہمارا ادارہ وفاق المدارس سے جو ہے ملحق ہے۔ اچھا، تو آپ کے یہاں پر جو امتحانات ہوتے ہیں تو وہ وقفے سے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بتائیں، جو سال کے بعد ہوتے ہیں تب بھی آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں، جس میں آپ بچوں سے حفظ کا امتحان بھی لیتے ہیں یا ناظرے کا امتحان لیتے ہیں؟ جی ہمارے ہاں جو شعبہ امتحان ہے اس کی ترتیب کے مطابق 3 ماہ کے بعد ایک امتحان ہوتا ہے اور 3 ماہ کے بعد دوسرا امتحان ہوتا ہے اور سالانہ امتحان 3.5 ماہ کے بعد ہمارے یہاں کروایا جاتا ہے، جس میں مختلف مدارس سے ممتحنین آتے ہیں اور وہ بچوں سے حفظ و ناظرہ کا امتحان لیتے ہیں۔ تو جو قاری صاحبان آتے ہیں تو وہ مطلب دوسرے علاقے سے آتے ہیں یا اپنے قیم آباد کے ہی ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ جی کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر سے ماہرین کو بلائیں اور تاکہ ہماری جو کوتاہیاں تعلیمی وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ماہرین ہی آ کر بچوں سے جو ہے امتحان لیں۔ اچھا عثمان بھی، آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو 40 گز کے اوپر جو پلاٹ ہے جس پہ ابھی آپ کی ماشاءاللہ جیسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ تو جگہ جو آپ ہمارے کو دکھا رہے ہیں جو میں نے دیکھی ہے تو یہ تو بہت کم ہے، تو ماشاءاللہ ابھی جیسے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو اس مشکلات کے لیے آپ نے آگے کیا سوچا ہے؟ جی یہاں پر جو تعداد ہے وہ رفتہ رفتہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ پلاٹ بالکل 40 گز کی مختصر سی جگہ پر مشتمل ہے۔ پہلے یہ اس طرح کمرے ہوا کرتے تھے، پھر ہم نے سینٹر سے دیواریں کاٹ کر وہ کمرے ختم کر کے ایک ہال بنایا تاکہ جگہ کشادہ ہو اور بچے وہاں پر تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس وقت جو مشکلات ہمارے لیے ہیں وہ ہمارے لیے جو جگہ ہے وہ مانع بن رہی ہے اور اس کام کو ہم مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ جدید تعلیم بھی بچوں کو حاصل ہو اور طلباء جو ہیں وہ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کیے جا سکے انہیں، اور کمپیوٹر کا جو شعبہ ہے اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے عزائم ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت جگہ کا ہے۔ اس کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم برابر جگہ کو وسیع کرتے جائیں اور یہاں پر ایک مسجد بھی ہو اور ایک عظیم الشان دینی ادارہ بھی ہو، لیکن اب کوشش جاری ہے۔ احباب سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے کہ دعائیں کریں تاکہ جگہ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے۔ تو عثمان بھی، اگر مثال کے طور پہ کوئی اپنا صدقہ جاریہ کے لیے اگر آپ کو کوئی جگہ دے، چاہے وہ جتنے گز کا پلاٹ بھی ہو، تو آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی اگر کوئی بھی ایسا اللہ کا بندہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو جو اگر دینا چاہے تو انشاءاللہ ہم اس کے اس تحفے کو خوشی سے قبول کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس جگہ سب سے پہلے کم ہے اور اس کو ہم بڑھانا چاہیں گے۔ اور اچھا عثمان بھی، اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ جیسے دنیاوی لحاظ سے جیسے اسکول کا سسٹم چل رہا ہے، جیسے اقرا کے نام سے مدرسے چل رہے ہیں، تو آپ کی کیا رائے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے؟ بچوں کو جو ہمارے پاس جو حفظ و ناظرہ کے بچے پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو آگے اسکول کے اوپر لے کر آئیں گے؟ جی بالکل، ہماری کوشش اور ہمارے جو قاری مرسید صاحب ہیں ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ وہ یہاں سے طلباء کی فراغت کے بعد انہیں دنیاوی تعلیم کے بھی اعلیٰ مقام پر اور دینی تعلیم میں بھی ایک صحیح عالم بعمل بنانے کی کوشش جاری ہے، بلکہ یہاں سے جو طلباء حفظ سے فارغ ہو جاتے ہیں انہیں ہم اپنی ہی زیر نگرانی کسی بڑے ادارے میں داخلہ دلوا کر ان کی دور حدیث تک ہی نگرانی کی جاتی ہے۔ اچھا، تو عثمان بھی یہ پوچھنا تھا، جو آپ کے پاس یہاں پر جو چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں ناظرہ کے، ان کی ٹائمنگ کیا ہے قاعدے والوں کی، اور جو آپ کے پاس حفظ والے پڑھ رہے ہیں ان کی کیا ترتیب ہے، اور ان کی جو فجر یا ظہر یا عصر میں کوئی کلاسز کا کوئی ٹائم تو ہوگا نا، تو اس کے لحاظ سے بھی آپ ذرا بتا دیں۔ جی حفظ کی جو کلاس ہیں، جو ہماری ٹائمنگ ہے مدرسے کی، صبح 7:45 سے لے کر وہ ابتدا میں تو 11 بجے تک ہے، 11:30 بجے تک، اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک ہیں، اور مغرب کے بعد سے لے کر 8:45 بجے تک وہاں کلاسز ہوتی ہیں۔ تو یہ ہو گئی حفظ کی کلاس جی۔ اور جو ناظرے والے جو چھوٹے بچے قاعدے کے آتے ہیں؟ جی ناظرے کی ٹائمنگ بھی بقیہ اداروں میں تو 2 ٹائم ہوتی ہے، صبح و دوپہر، لیکن ہمارے ادارے میں 3 ٹائم ہیں۔ جو طلباء اگر دوپہر میں اسکول جاتے ہیں تو وہ شام مغرب کے بعد بھی آ کر یہاں پڑھ سکتے ہیں، اور جو بچے کہنے میں صبح اسکول جاتے ہیں وہ دوپہر میں آ کے پڑھ سکتے ہیں، اور جو بچے دوپہر میں اسکول جاتے ہیں وہ مطلب شام میں آ کے پڑھ سکتے ہیں، اور جو شام میں ٹیوشن جاتے ہیں یا مدرسے اسکول جاتے ہیں تو وہ مطلب آپ کے پاس صبح کی کلاس میں پڑھ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو دیکھیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ماشاءاللہ ہمارے پاس جو عثمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کی اور بتایا، تو اور کچھ ہمارے ذہن میں تو ابھی جو باتیں آ رہی ہے تو وہ ابھی پوچھیں گے کہ انہوں نے جو اتنی محنت کی تھی تو وہ کس لحاظ سے انہوں نے کی ہے اور کیوں اس کام کو آگے لے کر چلتے، یہ ہمارے عثمان بھائی بتائیں گے۔ دیکھیں ہماری کوشش تو یہاں پر یہ ہے کہ اس پورے جو قیم آباد کے اندر ایک جنب غفیر ہے، آبادی ہے،
اور بہت زیادہ مسلمان الحمدللہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم ہر گھر میں ایسے حفاظ پیدا ہوں جو لہجات کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوں، اور ہر گھر میں ایک ایسا عالم دین بھی ہو تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اسلامی طرز پر چلنے والا ہو. اس وقت جو ماحول ہمارے، اگر ہم باہر دنیا کی بات نہ کریں، اپنے خیم آباد ہی کی بات کریں تو بہت سے نوجوان ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ ٹینشن زدہ بنی ہوئی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا جو نیت ہے تاکہ ہر بندہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ آ کر ہمارے ادارے میں کسی نہ کسی درجے میں دین کی تعلیم سیکھ سکے. چلے عثمان بھائی، آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. انشاءاللہ ہم اپنے ویور کو، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ جی، اس وقت جو رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے الحمدللہ سے، اور جو ہمارے جو احباب ہیں وہ اس مہینے میں زیادہ تر تعاون بھی کرتے ہیں دینی اداروں کے ساتھ. تو جہاں پر آپ جو ہمارے دیکھنے والے احباب ہیں، جہاں پر وہ دیگر اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو یہ آپ کے قیم آباد کا جو یہ علاقہ ہے، مدرسہ عمر ابن خطاب سیکٹر سی، قیم آباد کراچی کا، یہ بھی اس کا حقدار ہے کہ آپ یہاں بھی اپنا حصہ شامل فرمائیں تاکہ پورے سال کا جو نظام تعلیم ہے وہ ہم آسانی سے کور کر سکیں. تو اچھا عثمان بھائی، اگر جو آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہے کہ زکوٰۃ خیرات کے لحاظ سے، کسی بھی فنڈ کے لحاظ سے، تو وہ طریقہ کار آپ ذرا بتائیں. جی، جو قیم آباد ہی کے ساتھی ہیں ان کے لیے تو آسان سی صورت یہ ہے کہ وہ ہمارے ایڈریس پر تشریف لے آئیں اور مدرسے کے اندر ہی آ کر تفصیلات بھی معلوم کر لیں، اپنے ادارے کا وزٹ بھی کر لیں اور یہیں جمع کرا کر ہماری جو سلپ ہے وہ وصول کر لیں. تو پکی عثمان بھائی، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ رسید دیں گے زکوٰۃ خیرات کی، تو وہ بالکل سلپ جو ہوئے گی وہ پکی ہوئے گی؟ جی بالکل، ہمارے مدرسے ہی کے نام سے وہ سلپ ہوگی اور مدرسے کی جو اصل مہر ہے وہ بھی اس پر انشاءاللہ موجود ہوگی. اچھا، تو عثمان بھائی، تو اور کچھ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ماشاءاللہ آپ بتا سکتے ہیں. ہم تو اتنے زیادہ گہرائی میں نہیں پڑھ سکتے یا بول سکتے ہیں، تو آپ ہی بتا دیں کچھ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا چیز آ رہی ہو تو اس کے بعد کوئی بات کرتے جائیں تو اس کو یہ مسئلہ آگے آئے گا، اگر یہ مسئلہ آگے آئے گا تو وہ ایک بتاتے چلتے جائیں تاکہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ہو باتیں، اور جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی رائے آپ کو دے سکتے. جی، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو زیادہ تر جو ہماری نوجوان نسل ہے یا جو ہمارے بچے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ مدارس سے دور نظر آتے ہیں. جس طرح یہاں پر اسکولوں کی تعداد ہے تو اس بنسبت یہاں پر دیکھا جائے تو مدارس بہت کم ہیں. ہمارے استاد اکثر مثال دیتے ہیں مدارس اتنے ہیں جیسے آٹے میں نمک ہے، آٹا کافی زیادہ ہوتا ہے اور نمک اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے. تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی دینی ادارے میں ضرور بھیجیں، اور اگر سی ایریے میں ہی آپ ہیں یا قیم آباد ہی کے علاقے میں ہیں تو آپ کی نظام تعلیم کو بہتر بنانے کا ایک واحد ہی ادارہ ہے جس کا نام مدرسہ عمر ابن خطاب ہے. صحیح ہے عثمان بھائی. تو آپ سب بھائیوں کو ہم نے جتنا بھی عمر بن خطاب مدرسے کا جو پیغام تھا آپ لوگوں تک پہنچا دیا. اور ایک کہنے کی بات یہ کہ عثمان بھائی کا نمبر جو ہے وہ پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے. عثمان بھائی، آپ اپنا نمبر ذرا ایک دفعہ بتا دیں اور انشاءاللہ پھر اس کو اپنے چینل پہ بھی آپ چلائیں گے تو وہ بھی بتا دیں. جی، ہمارا جو مدرسے کا چینل ہے وہ مدرسہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے نام سے ہے، اور فیس بک پیج بھی جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس کو کور کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جو کارگزاریاں ہوتی ہیں یا جو تقریبات ادارے میں ہوتی ہیں انہیں وہاں پر نشر کیا جاتا ہے. تو ہمارا نمبر پیج پر بھی موجود ہے، یوٹیوب چینل پر جو ایک گراؤنڈ ہے وہاں پر بھی موجود ہے. میں ایک بار آپ کے توسط سے بتا بھی دیتا ہوں تاکہ جو ساتھی دیکھ رہے ہیں انہیں معلوم ہو جائے. نمبر ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے 034286888265. اور انشاءاللہ میں آپ کو اپنا نمبر بھی بتا سکتا ہوں. ماشاءاللہ قیم آباد میں تقریباً سب لوگ مجھے بھی جانتے ہی ہوں گے. تو میرا نمبر ہے 0345339140. کچھ بھی آپ کو رہنمائی چاہیے ہو عمر بن خطاب مدرسے کے حوالے سے تو انشاءاللہ میں آپ مجھے کال کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ کال بھی کر سکتا ہوں. اگر آپ مس کال بھی دیں گے تو میں آپ کو خود اپنے نمبر سے کال کروں گا، اور انشاءاللہ جو کچھ بھی آپ نے مجھ سے پوچھنا ہوگا تو وہ میں آپ کو وہاں جو میرے علم میں معلومات ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا. ورنہ آپ کو میں ڈائریکٹ اپنے عمر بن خطاب مدرسے میں لے کر آئیں گے جہاں ہمارے استاد محترم بھی موجود ہیں گے. جو باتیں بھی آپ نے پھر مزید پوچھنی ہوگی تو وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو میری آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. عمر بن خطاب مدرسے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اور مسئلے مسائل ہیں جیسے آپ کو ہمارے قاری عثمان صاحب نے جیسے بتائیں آپ کو تو ان سے، تاکہ یہ ہمارے مسئلے جتنے بھی ہیں وہ حل ہو جائیں.